استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مسجد میں جمع ہیں اور اللہ کی توفیق کے ذریعے سے ہی اس کا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے تمام نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں یا کریں گے ہمارے محترم بھائی حافظ قاری محمد خان آزاد مقبول کے حق میں قبول منظور اور ان اعمال کے صدقے سے اللہ رب العزت ان کی قبر کی زندگی کو آسان فرمائے. اللہ رب العزت عالم برکت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے اور ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے. اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ہمارے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام ایسا دین ہے جس کے بارے میں یہ تو ہم پڑھتے سنتے اور کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات، یہ مکمل یہاں تک کہنے تک ہم سب اس کو کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ہماری مسلمان کی حیات میں نظر نہیں آتا. مسلمانوں کی حیات میں، زندگی میں نظر نہیں آتا. ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کو دیکھیں تو یہود و حنود کی پیروی ہم کرتے ہیں. قرآن ہم پڑھتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، اپنے نبی سے پیار کے دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن جب قرآن اور اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر جب بچہ پیدا ہوا تو ہم نے اس کے ایک کان میں اذان کہی اور دوسرے میں تکبیر کہی، یعنی اسے وہ سبق یاد کرا دیا جو سبق اللہ نے عالم ارواح میں دیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کیا کہا ارواح نے؟ قالوا بلا، مولا یوں ہمارا، تو ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق و مالک ہے. تو جو ہی بندہ عالم ارواح سے عالم ناسوت میں آیا، عالم حسی میں آیا، ایک وجود لے کر آیا، تو اس کے کانوں میں یہ نغمہ لا الہ الا اللہ ہم نے اس کی آواز کو بلند کیا تاکہ وہ یاد کر لے کہ کس مقصد کے لیے آیا. اور دوسرے میں تکبیر کہہ دی یہ بتانے کے لیے علماء نے لکھا کہ جتنا وقت اذان کے بعد اور تکبیر کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں ہوتا ہے اتنی زندگی ہے اس کی، اس بندے کی اس دنیا کے اندر، کیونکہ نماز کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، تکبیر بھی ہو چکی. اب وہ نماز پڑھی جائے گی جس کی نہ اذان ہوگی نہ تکبیر ہوگی، اور وہ نماز جنازہ ہوگی، وہ اس شخص کی ہوگی جو پیدا ہو کر آیا ہے. اتنی دیر اس نے دنیا میں رہنا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم سے پڑھتے سنتے اور لکھتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن کیا یہ کہیں نظر آتا ہے؟ ہمارے گھروں میں، ہماری فیملی لائف میں نظر آتا ہے، خاندانی زندگی میں نظر آتا ہے، ہماری دوستیوں میں نظر آتا ہے،
ہمارے کاروبار میں نظر آتا ہے، ہمارے آفیسز میں نظر آتا ہے، ہمارے ایوانوں میں، کورٹ میں، عدالتوں میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کتابوں میں لکھ دیا جائے، مطلب یہ تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر دیا جائے، اور وہ ہم نے کیا نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے، نہ میں نے اپنے اوپر کیا نہ آپ نے اپنے اوپر کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون آتا ہے اور کون نافذ کرتا ہے، حالانکہ دیکھنے اور انتظار کرنے کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں کہ کب اس دنیا سے کوچ کر کے ہمیں جانا پڑے۔ اور یہ ایک ایسا مکمل راستہ حیات ہے، مسلمانوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ جو نہ صرف زندہ کا خیال رکھتا ہے، یاد رکھیں، جو نہ صرف زندہ کے حقوق کی بات کرتا ہے، نہ صرف زندہ کی عزت اور احترام کی بات کرتا ہے، جو نہ صرف زندہ کے ادب اور احترام کی بات کرتا ہے، بلکہ جو دنیا سے چلا جائے اس کے ادب اور احترام کی بھی بات کرتا ہے۔ فضائل سے لے کر زندگی گزارنے تک، پھر عالم برزخ قبر کی زندگی سے لے کر یوم حشر و نشر تک، جب تک جنتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں نہیں چلے جائیں گے، اسلام اس لمحے تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لمحے تک آقا دو جہاں علیہ السلام کا تعلق ہمارے ساتھ اس لمحے تک، اس کے بعد تک ہمارے ساتھ تعلق حضور کا ہے۔ تو ہم نے تو زندگی میں ہی اس تعلق کو بھلا دیا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، میں نے چونکہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے، جو خواب غفلت میں ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے، حقیقت سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ اور یاد رکھیں، میں اپنی تک اپنے محدود علم کے مطابق یہ کہتا ہوں اور بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، دین ابھی تک ہمیں علماء نے بتایا ہی نہیں ہے، دین ابھی تک ہمیں علماء نے بتایا ہی نہیں ہے۔ دین ہماری زندگیوں سے دور ہے، دین ہمارے گھروں سے دور ہے، وہ اپنے لیے اپنا دین بتا رہے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ اب 21ویں صدی میں سیاسی پیر اور مرشد بھی پیدا ہو گئے، سیاسی مرشد اور سیاسی پیر بھی پیدا ہو گئے۔ پہلے روحانی پیر تھے، پہلے کیا تھے؟ روحانی پیر تھے، اب سیاسی پیر ہیں، اب کرپشن کے پیر ہیں، بے ایمانی کے پیر ہیں، اور ہر بندے نے اپنا اپنا دائرہ بنا رکھا ہے، ہر بندہ اس کے اندر مقید ہے۔ اور ہمارا دین کہاں تک ہے اس کی بھی سن لیجئے۔ ہمارا دین سے تعلق فقط اتنا ہے، یہ بات غور سے سننی، دین سے ہمارا تعلق فقط اتنا ہے، ہم اپنی جماعت کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم گھر پہ جھنڈا لگا لیں، کیا لگا لیں؟ گھر پہ جھنڈا لگا لیں، رکشے کار کے پیچھے سبحان اللہ لکھ لیں، اللہ اکبر لکھ لیں، صدقے یا رسول اللہ لکھ لیں، جانے یا علی لکھ لیں، سلام یا حسین لکھ لیں، ہمارا دین سے تعلق صرف اتنا ہے۔ اس سے آگے جو حسین نے کیا وہ ہم نہیں کرتے، جو مولا علی نے کیا وہ ہم نہیں کرتے، جو میرے آقا نے کیا وہ ہم نہیں کرتے، اور جو خدا بندوں سے کرتا ہے وہ ہم بندوں سے نہیں کرتے۔ تو تعلق کتنا ہو گیا؟ جھنڈا لگا لیا، لکھ لیا، کار پر، گاڑی پر، گھر پر، دفتر میں آیتیں لکھ کے لگا لی، اسماء الحسنہ لکھ کے لگا لیے، قرآن کو چھو لیا، قرآن کو چھو لیا اور اس سے برکت کے حصول کے لیے اسے ٹچ کر لیا۔ اس کے سوا ہمارا تعلق دین سے، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اسلام وہ ہے جو نہ صرف زندہ کی بات کرتا ہے بلکہ جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں ان کی بھی بات کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، جو دین دنیا چھوڑ کر جانے والوں کے حقوق کی بات کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے حقوق کی کتنی بات کرتا ہوگا، وہ زندہ کے حقوق کی کتنی بات کرتا ہوگا۔ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مولا ہمیں بھی بخش لے اور ہمارے بھائی جو صاحب ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ ان کی بخشش کی بھی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر اس طرح بیٹھنے کا، ان کے لیے دعا کرنے کا، ان کے لیے قرآن پڑھنے کا اگر فائدہ نہیں ہے تو قرآن نے یہ دعا سکھائی کیوں ہے؟
قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، کسی کو بخشتا نہیں ہے، کسی کے کہنے پر کسی کو معاف نہیں کرتا، تو پھر وہ قرآن میں کہتا کیوں ہے کہ لوگوں یہ دعا کیا کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان؟ کسی کافر کے ایمان کے لیے دعا نہیں کرنی، کسی کافر کے جنازے پر جا کر